اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان بننے کے لیے اور دائرہ اسلام کے اندر رہنے کے لیے رب العالمین نے جو قانون مرتب فرمایا ہے وہ بہت ہی مختصر اور آسان لفظوں کے اندر اس قانون کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اگر اسی قانون مسلمہ کو انسان تسلیم کر لے تو اس آدمی کا مسلمان بننا اور اسلام کے اندر رہنا بہت ہی آسان تر ہو سکتا ہے. اگر انسان اس قانون کے ماورا زندگی کے ایام گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اسلام اور مسلمان بن کے زندگی نہیں گزار سکتا. دائرہ ایمان اور اسلام کے اندر رہنے والے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے مختصر قانون ذکر فرمایا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر زندگی کے 100 سالہ یا 60 سالہ ایام کے اندر صرف اس بات کا تو نے خیال کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے کہ کس کس جگہ پر میں نے مالک کے سامنے ہاں کرنی ہے اور کس کس مقام پر مالک کے کہنے پر میں نے نہ کرنی ہے. گویا کہ پورا دین اور مذہب اور اسلام ان دو چیزوں کے اندر بند ہے، مقید ہے کہ بندہ یا تو کسی مقام پر ہاں کرتا ہے یا کسی مقام پر بندہ نہ کرتا ہے. کسی جگہ پر اللہ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی جگہ پر اللہ رب العزت رکنے کا حکم دیتے ہیں. اور پھر ترتیب مسلمان آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کی ابتدا، اس کے اسلام کی ابتدا، اس کے اقرار اور عقیدے کی ابتدا رب العالمین نے نہ سے کی ہے کہ مسلمان آدمی کے لیے سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نہ کے اندر ہے اور دوسرا فریضہ مسلمان کے لیے ہاں کے اندر ہے. دیکھیں ترتیب اور اصول اور قاعدہ اور کلیہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ایک آدمی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس آدمی سے سب سے پہلا اقرار اس بات کا کرایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی مسلمان آدمی کے ایمان اور اسلام کی ابتدا ہوتی ہے نہ کرنے سے. اور نہ عربی کے اندر لا کو کہتے ہیں. لا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں نہ ہو گیا اور عربی کے اندر اس کا لا ہو گیا. یعنی لا جہاں آ جائے وہاں آدمی کہتا ہے نہیں، وہاں آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں.
یعنی آدمی اس جگہ پر رک جاتا ہے، سٹاپ کر جاتا ہے۔ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ کی نہ کے اندر نہ کہے، اللہ کی ہاں کے اندر ہاں کہے، تب مسلمان ہوگا۔ اور اگر اللہ کسی جگہ پر کہتا ہے نہیں اور یہ کہتا ہے تو پھر مخالفت ہو جائے گی، اور اللہ کریم اگر کسی جگہ پر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں تو پھر اس آدمی کا ایمان مخالفت کے اندر آ جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور مخالفت کرنے والا دائرہ ایمان میں نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمان آدمی کے لیے آسان قانون اللہ نے بنایا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہونے والا شخص اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی آقا، نہیں کوئی ملجا، نہیں کوئی ماوا، نہیں کوئی غوث اعظم، نہیں کوئی دستگیر، نہیں کوئی فریاد کو پہنچنے والا، نہیں کوئی غیاث، نہیں کوئی دور اور قریب سے سننے والا، نہیں کوئی قریب سے دور سے دیکھنے والا، تمام حالات کو بیک وقت کنٹرول کرنے والا صرف کون؟ اس بات کا معنی ہے نہ کہ نہیں کوئی الا اللہ، صرف اگر ہے تو اللہ کے اندر ہاں کرنی ہے کہ جہاں کوئی کہے سننے والا کون، تو کہے نہیں، کوئی سننے والا ہے تو جواب دینا ہے نہیں، دیکھنے والا ہے تو نے کہنا ہے نہیں، پہچاننے والا ہے تو نے کہنا ہے نہیں، قدرت رکھنے والا کوئی ہے تو نے کہنا ہے نہیں، تو نے کہنا ہے ہاں۔ ہاں اس جگہ پر کہنا ہے جہاں اللہ کا لفظ آ جائے کہ اللہ دیکھنے والا، تو نے کہنا ہے ہاں، اللہ سننے والا، تو نے کہنا ہے ہاں، اللہ دیکھنے والا، دور سے قریب سے، چھوٹے کو بڑے کو، جن کو نوری کو ناری کو، حجری کو خلقی کو، الوی کو سفلی کو، ان تمام کو دیکھنے والا صرف کون؟ اللہ کے بارے میں ہاں کرنی ہے، باقی تمام کائنات کے متعلق نہ کرنی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق تو نے کہا کہ یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ پکڑتا ہے، یہ گرفت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے، تو پھر نہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان کے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے نہ سے۔ کس سے ہوتی ہے؟ نہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے جن جن لوگوں نے اللہ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، نہ کے اندر نہ ملائی ہے، اللہ نے ان کی زندگی کو امت مسلمہ کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ میری ہاں میں ہاں کہیں گے، نہ میں نہ کہیں گے، لوگوں وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اگر رہتے ہوں گے تو سب سے زیادہ ان کے قریب میں ہوں گا، سب سے زیادہ ان کا دوست میں ہوں گا، سب سے زیادہ ولی اور نصیر میں ہوں گا، سب سے زیادہ ان کی دستگیری کرنے والا میں ہوں گا، سب سے زیادہ ان کا رکھوالا میں ہوں گا، سب سے زیادہ دنیا سے نکھر کے آنے والا وہ میرا خلیل ہوگا، میں رب اس کا جلیل ہوں گا۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے جس پیغمبر نے اللہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور نہ کے اندر نہ ملائی ہے، حتیٰ کہ اس پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہی اسی رنگ میں ہے کہ اللہ ہاں کہے تو پیغمبر بھی ہاں کہتا ہے، اللہ نہ کر دے تو پیغمبر بھی نہ کر دیتا ہے۔ اس اللہ کی نہ میں پیغمبر ہاں نہیں کہتا اور پیغمبر اللہ کی ہاں کے اندر نہ نہیں کہتا، بس اسی ذوق کے اندر، اسی محبت کے اندر، اسی شوق کے اندر، اسی جذبے کے اندر وہ پیغمبر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کریم اوپر سے انعام دیتے ہیں کہ میرا پیغمبر انی جاعلک للناس اماما، جاعلک للناس اماما، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، پیغمبر کا نام کیا ہے؟
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کریم اوپر سے انعام نازل کر کے حکم دیتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پاک پیغمبر اس تیری ہاں کے اندر ہاں کرنے کی برکت، میری نہ کے اندر نہ کرنے کی برکت یہ ہے، اور میری طرف سے صلہ اور انعام یہ ہے کہ ساری کائنات کے لیے میں نے آپ کو امام بنا دیا۔ میں نے آپ کو کیا بنا دیا؟ میں نے آپ کو امام بنا دیا، آپ کی امامت کو ساری کائنات کے لیے مقدم اور مسلم کر دیا میرے پاک پیغمبر۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، میں نے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اسوۃ حسنۃ پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا ہے کہ آؤ لوگو، اگر ہاں کرنی ہے تو ابراہیم جیسی کرنی ہے، اگر نہ کرنی ہے تو میرے ابراہیم جیسی کرنی ہے، اگر رات گزارو تو ابراہیم جیسی، دن گزارو تو ابراہیم جیسا، عمل بناؤ تو ابراہیم جیسا، عقیدہ اپناؤ تو ابراہیم خلیل اللہ جیسا۔ یہ کام کرنا تمہارا کام، جس طرح ابراہیم کی میں نے حفاظت کی ہے اسی طرح میں تمہاری بھی، جس طرح میرا پیار اور محبت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ جس آدمی نے میرے ابراہیم خلیل اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنا کے زندگی گزاری، جس طرح ابراہیم میرے انعامات کا، اکرامات کا، احسانات کا، نوازشات کا مستحق ہوگا، اسی طرح ابراہیم کی تابعداری کرنے والا بھی اسی انعام کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے تو حکم ہوتا ہے کہ جس وقت درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے تو کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی پیغمبر محمد پر بھی درود، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل محمد کا ہر امتی امت کے اندر رہنے والا اور پیغمبر کی تابع داری کرنے والا، پیغمبر کے دین پر عمل کرنے والا، وہ سارے کے سارے پیغمبر کی آل میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت دعا مانگا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کیسا نمونہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو کہ دعا مانگنے والا دعا مانگ رہے کہ اے میرا اللہ، درود و سلام ہو تیرے، رحمت ہو تیری، برکت ہو تیری، رافت ہو تیری، شفقت ہو تیری علی محمد، تیرے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وعلی آل محمد، اور محمد کے ماننے والے پر، محمد کے سچے صادق عاشق پر، اس کے اوپر بھی تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں نازل ہوں۔ کس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں؟ اے اللہ، اس طرح کی رحمتیں اور برکتیں چاہیے جس طرح تیری رحمت ابراہیم پر۔ رحمت دا حوالہ دیونا تے کیدا نام لینا ہے؟ اس طرح دی رحمت مینو ملنی چاہیے جس طرح کما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تیریاں رحمتاں میرے ابراہیم تے آیاں، جس طرح تیریاں رحمتاں تے برکتاں دی بارش ابراہیم دے منن والیاں تے آیاں۔ رحمت انہیں چاہی دیئے، برکت انہیں چاہی دیئے، شفقت انہیں چاہی دیئے۔ اس واسطے بندہ ابراہیم خلیل اللہ دا حوالہ دے رہے ہوندا ہے۔ تو اللہ کریم فرما دینے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ میرے ابراہیم کی زندگی کا ابتدا بھی نمونہ ہے، اول بھی نمونہ ہے، درمیان بھی نمونہ ہے، آخر بھی نمونہ ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے عمل کو اللہ کریم نے اتنا پسند کیا کہ اللہ کریم فرماتے میرا ابراہیم تیری زندگی کے عمل کو میں قیامت تک کے لیے زندہ رکھوں گا۔ تیری زندگی والے اعمال کو اللہ فرماندا ہے میری محبت ہے ابراہیم خلیل اللہ نال۔ تے محبت کیوں ہے؟ وجہ ہے، کوئی وجہ تو پتہ ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام نال اللہ نو اتنا پیار کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ دا ایک ایک لمحہ تے گھڑی تے ساتھ اللہ نو اتنا نرالی لگ دیئے، اتنا آلہ تے عجیب و غریب لگ دیئے کہ اللہ کریم ساری امت نو پابند کر دیتا ہے کہ قیامت تک آون والا کوئی بندہ اپنے ایمان تے اسلام وچ نہیں آ سکتا جب تک ابراہیم دی ملت نہ اپناوے، ابراہیم دا عمل تے عقیدہ نہ اپناوے۔ اللہ فرماندا ہے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو ابتدا تو لے کے موت تک ساری زندگی دے اول تے آخر نو دیکھو، جتھے میں آکھے ابراہیم چل اتھے چل پیا، جتھے آکھے رک اتھے رک گیا۔ میرے ابراہیم دے نال پیار تے تعلق دی وجہ یہ ہے کہ جتھے میں آکھیے نہ کر ابراہیم ہی نہ کر سٹیے، جتھے میں آکھے ابراہیم اتھے ہاں کر اس بھی ہاں کر دیتی۔ قیامت والے دن سب تو زیادہ سوال ہی یہ ہونا ہے کہ میں جتھے آکھیا اتھے نہ کر نہ کیتی سی، میں آکھیا ہاں کر ہاں کیتی سی۔ اگر اے چیز میدان قیامت وچ ثابت ہو گئی تے صادر ہو گئی کہ بندے نے اللہ دی ہاں نال ہاں کیتی نہ نال نہ کیتی، او بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ داخل۔ تے جڑا اس مسئلے چ اڑ گیا کہ اللہ دی ہاں نال ہاں ہی نہیں کیتی نہ نال نہ ہی نہیں کیتی، اللہ فرماندا ہے او درمیان وچ پکڑیا گیا، وت او دے اوتے مار بھی ہونی ہے، سزا بھی ہونی ہے، جہنم دا ایندھن ہی بنایا وننا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے دن قیامت دی مار دھاڑ تو بچنا چاہندے ہو تے اس قانون تے عمل کر لو، دنیا وچ جتھے اللہ دے طرفوں نہ آئیے اوتھے کے کر نہ کر، جتھے ہاں آئیے اوتھے۔ اللہ کریم فرماندے اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم انج کرنا کہ او فلانی اچھی جگہ تے لگا ون اتھے ون کے تے میرا دربار تیار کر، اتھے ون کے کر میرا دربار تیار کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پین، اللہ کتھے ونجنا ہے؟ اللہ فرماندا جیڑی سب تو اچھی جگہ آسی او میرا دربار ہونا ہی، او میرا کے ہو سی؟ او ہونا میرا دربار۔ پورے مکے دے اندر کعب جگہ تے ابھری ہوئی جگہ تے ساری جہان تو اچے ٹیلے تے جیڑی جگہ ہے او دا نا ہے کعب۔ کعب کعبے تو ہے تے کعبہ اس واسطے آکھدے نساں کہ او سارے جہان تو زمین دے میدان تو اچا ہے، اچھی جگہ تے واقع ہے۔ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر اتھے ہی اٹاں تے پتھر رکھ کے تے میرا دربار بنا کے تے سجدے کرنا شروع کر دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے حکم دے نال اللہ کہ جو میرا پیغمبر مزدوری کرتے مستریاں والا کم، اللہ دے حکم نال ابراہیم خلیل اللہ شروع ہو گیا ہے، بیت اللہ نو بناونا شروع چکیتیس، دیواراں تے بنیاداں جڑے ویلے بنا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ،
اللہ کریم فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ میرے گھر دیاں بنیاداں میرا خلیل ابراہیم پیا بناندا ہے. یہ سارا کچھ پیار تے محبت دے اندر پیا ہوندا ہے. ورنہ ابراہیم مستریاں والا کام بھی کدے نہیں کیتا. اسماعیل ذبیح اللہ نے مزدوراں والا کام بھی کدے نہیں کیتا. اللہ دا حکم آ گیا ہے ابراہیم مستریاں دا نمونہ بن کے کھلوتا ہے. اسماعیل مزدوراں دا نمونہ بن کے کھلوتا ہے. گھر تعمیر پہ کر دینے جڑے ویلے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دے گھر دی 4 دیواری بنا لئیے بیت اللہ دا نقشہ تیار کر لیا ہے. ہن اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر ہن اعلان کر. ہن کے کر اذن فی الناس اذن فی الناس بالحج. اے میرے پاک پیغمبر ہن اعلان کر دے میرا ابراہیم خلیل اللہ اس ٹیلے اتے کھلو کے اونچی جگہ تے چڑھ کے اعلان کر دے لوگاں دے اندر کہ آؤ لوگو اللہ دی تجلی گاہ بن گئی ہے. اللہ دی رحمت دا مرکز تیار ہو گیا ہے. اللہ دے گھر چ آون دا مرکز تیار ہو گیا ہے. اللہ دے گھر چ حاضر ہون دی جگہ متعین ہو گئی ہے. آؤ دوڑ دے آؤ تیار ہو کے آ جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ جڑے ویلے اتھے اعلان پیا کردا ہے کوئی بندہ کول کوئی نہیں, کوئی چرند پرند بھی کول کوئی نہیں, سنن والا بھی کول کوئی نہیں. ابراہیم اللہ دا حکم جو آیا ہے سیدھا ٹیلے دے اوتے چڑھ کے تے اعلان پیا کردا ہے نال دا اللہ سیاں اعلان تا تیرے حکم نال کرن واسطے میں تیار ہو گیا. اعلان تا ہو رہے پر میرا اللہ اتھے میری آوازاں نو کون سنے, اتھے میری گلاں نو سنن والا کون ہے. تو تا مینوں کلے چٹیل میدان دے اندر کھلار دتا ہی. چٹیل میدان بیابان سنگلاخ زمین نرے پہاڑی پہاڑ چٹاناں چٹانا پتھر تے پتھر نظر پہ آندے نے. اللہ اتھے میرے اعلان نو کون سنے, اتھے میری گل دے اتے لبیک کون آکھیں. اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر تیری زبان دے وچوں اعلان نکلنے دی دیر ہے, ساری کائنات دے کنا تک پہنچاون دی کوئی دیر کوئی نہیں. اذن فی الناس اے میرے پاک پیغمبر اعلان کرنا تیرا کام ہے, ساری دنیا دے کنا تک پہنچا دینا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جڑے ویلے اعلان کیتا ٹبے دے اوتے چڑھ کے لوگو حج کرنا بیت اللہ دا, زیارت کرنی بیت اللہ دی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس بندے نو اللہ نے طاقت دیتی ہے, جس بندے نو اللہ نے قوت دیتی ہے, جڑا بندہ بیت اللہ تک پہنچنے دی ہمت رکھدا ہے, پیدل چل کے آون دی ہمت رکھدا ہے, سواری تے چل کے آون دی ہمت رکھدا ہے, تیز ترین سواری تے آوے یا دبلی تے پتلی تے کمزور سواری تے چڑھ کے آوے, جس رنگ چ کیفیت حال چ بھی آ سکدا ہے. جڑا بندہ طاقت تے ہمت رکھدا ہے او دے اوتے اللہ پاک نے اس گھر دی زیارت نو فرض کر دیتا ہے. جڑے گھر دیاں اٹاں تے وٹیاں نو ہاتھ لگا میرے ابراہیم خلیل اللہ دا, جتھے کام کیتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ نے, جتھے کام کیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے, انہاں لوگاں واسطے فرض ہو گیا ہے کہ وہ اس گھر دی جا کے زیارت ون کے کرن. جڑے ویلے ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیتا ہے دل وچ خیال آئے جو اتھے کون دور دراز تو نہیں آوے, اتنے دور دیاں مشقتاں سفر دیاں اٹھا کے آوے. اللہ کریم فرماندے نا میرے پاک پیغمبر یا تو کری جالوں والا کل زامری یاتینا من کل فج عمیق. اے میرے پاک پیغمبر
ہن تیرا اعلان ہو گیا ہے میرا پیغمبر اور اکھاں دے نال ویکھی جڑا کوئی کمزور ہو سی او بھی اسے گھر والے پاسے آ رہا ہو سی طاقت نہ بھی اسے گھر والے پاسے آ رہا ہو سی اے میرا پیغمبر مرداں نو ویکھ سے تا اس پاسے آ رہے ہو سی نہیں عورتاں نو ویکھ سے تے اسے پاسے آ رہی ہونیاں نے اے میرا پاک پیغمبر یا تو کری جالو وعلا کل زامری یاتین من کل فج عمیق سفر دی مشقتاں وی انہاں ویکھنیاں سفر دور دا ہونا ہے انہاں سفر تو بھی نہیں ڈرنا انہاں پیدل چلن تو بھی نہیں ڈرنا انہاں سواری تے چڑھنے تو بھی نہیں ڈرنا اے میرے پاک پیغمبر جڑے گھر نو تو تیار کیتیں او دا ذوق لوگاں دے دل وچ اتنا رکھ دے سا کہ مردے دم تک انہاں دے دل وچ بیت اللہ دی زیارت دی تڑپ ختم نہیں ہونی مردے مر جاون موت انہاں تے آ ونجنی ہے لیکن انہاں دے دل وچوں بیت اللہ دی عزت ختم نہیں ہونی اس گھر دی زیارت دی تڑپ کدے ختم نہیں ہونی اللہ کریم دے پاک رسول نے اعلان کیتا ہے تے جڑے ویلے اعلان کیتا ہے اللہ کریم فرماندے نے میرا پاک پیغمبر ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اے میرے پاک پیغمبر اس گھر نو ہمیشہ پاک تے صاف رکھنا ہے اس گھر نو پاک تے صاف رکھنا ہے اے میرا پاک پیغمبر اے دی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے تاکہ جڑے دور تو اے دی زیارت واسطے آسن او میرے مہمان ہیں او کون ہیں جڑے دور دراز سفر کر کے آون والے اے میرا ابراہیم خلیل اللہ او میرے مہمان ہونے نہیں تے مہماناں دے آون تو پہلے مہمان خانہ صاف ہونا چاہیے مہمان خانہ صاف ہونا چاہیے اے خانہ خدا بھی ہے تے خانہ مہمان بھی ہے میرے مہماناں نے بھی ایتھے آ کے رہنا ہے میری عبادت بھی ایتھے ہونی ہے میرا طواف بھی ایتھے ہونا ہے میرا رکوع تے سجدہ بھی ایتھے ہونا ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نو حکم مل گیا کہ بیت اللہ دی صفائی ضروری ہے کوئی بت وچ نہیں ہونا چاہیے کوئی شرکیاں کام وچ نہیں ہونا چاہیے کوئی رسم تے رواج جاہلاں کنٹرول کرنا ہے انہاں ساریاں چیزاں تے معلوم ہوندا ہے کہ جتھے اللہ دی عبادت ہونی ہووے اس چیز نو ساریاں چیزاں تو پاک کرنا ضروری ہوندا ہے تے جڑی ہووے مسجد تے اللہ دا گھر تے عبادت دی جگہ اتھے سوا اللہ دی عبادت دے ہور کوئی کام ہو سکدا اتھے صرف اللہ دی عبادت ہی ہونی ہے جڑا بندہ کسے جگہ دے اتے اللہ دے گھر وچ رہ کے شرکیہ دعوت دیندا ہے رسم و رواج دی دعوت دیندا ہے اس نے اللہ دے گھر دی عزت تے احترام دل وچوں کڈ دیتا ہے ورنہ اللہ دے گھر جتنے بھی ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اے گھر سارے کیدے نے اللہ دے اللہ فرماتا ہے ہن آ عمل کر فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا اس گھر وچ جدوں وڑے میرے علاوہ کسے ہور دا نام لینا میرے علاوہ کسے ہور دی سور و پکار کسے ہور نو بلاون دی اجازت اللہ دے گھر کس واسطے ہوندن کہ کس نو بلایا جاوے او دری ہک ہووے تے ساری ہک ہووے اللہ ہی ہک ہووے تے سجدہ کرن والا متھا بھی ایک ہووے اے متھا ہر در تے نہ جھکن والا ہووے اس واسطے داری ہک بنایا گیا ہے بندے دے سر دو نہیں بنائے ساری ہکو بنایا کیوں جو دروازہ ہی ہک منگن والا تے سر منگن والا بھی ہک ہونا چاہیے اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ تیار کر دیتا ہے حج دا اعلان کر دیتا ہے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لوگو من حج للہ
ولم يرفث ولم يفسق رجاء يوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک رسول فرماندے لوگو اس گھر دی جس بندے زیارت کیتی جڑے گھر نو بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے, جڑے گھر نو بنایا اسماعیل ذبیح اللہ نے, اس گھر دی جس بندے نے زیارت کیتی, اس گھر دا جس بندے نے حج کر لیا تے اتھے ونجن تو بعد لم یرفس ولم یفسق, نہ تا کسے نو گالی گلوچ کردا ہے نہ کوئی برائی دا کام کردا ہے, انہاں ساریاں چیزاں تو بچ بچا کے بیت اللہ دی زیارت کر کے واپس جڑے ویلے لوٹ دے راجا کا یوم ولدته امه. اللہ کریم آدن ہن انج ہو گیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج باہر نکلے ہے. بیت اللہ دی زیارت کر کے آون والا آدمی ساری زندگی دے گناہاں تو پاک تے صاف ہو ویندا ہے. اس وقت جڑا بندہ حج کر کے آوے, جڑا بندہ حج کر کے آوے, حکم ہے کہ او دے گھر تو پہنچن تو پہلے پہلے جلدی جلدی انہوں رستے دے اندر مسافہ کر لو, سلام او دے نال کر لو. سلام کرنے تو بعد انہوں آکھو میرے حق وچ دعا کر, میرے حق وچ کے کر, چونکہ وہ بندہ حج کر کے آ رہے ہیں, گناہاں تو پاک ہو کے آ رہے ہیں. جو ہی ایئرپورٹ تے اترے ہیں اور تو دے نال مسافہ کیتا ہی ہاتھ پنجا ملاون تو بعد او دے کول دعا دی درخواست کیتی, جڑے ویلے او تیرے حق وچ دعا کرسی او دے کرن دی دیر ہے, عرش تونی پہنچن دی کوئی دیر نہیں, او دے قبول ہون وچ کوئی دیر نہیں. اس واسطے نبی کریم فرماندے نے او بندہ گناہاں تو پاک ہو کے آندا ہے, بیت اللہ دی زیارت کر کے آندا ہے, ہن دعا منگنا او دا کم ہے تے قبولیت دے دروازے کھول کے منظور کر لونا میرا کم ہے. اساں ونجن حاجی صاحب کولوں ملن واسطے آدن حاج صاحب کوئی رومال شمال ہی آندا ہے, کوئی ٹی وی شیوی آندی ہے, رنگین آندی ہے کہ سادہ آندی ہے, کوئی بادشاہ فلم دیکھن واسطے کوئی سی ڈی شیڈی بھی نال لے آیا کہ نہیں لے. اساں یہ چیزاں پوچھنے ہیں کیونکہ سانو ہور چیزاں دا لوڑ کوئی نہیں نا. تے حکم کیا ہے کہ حاجی کولو اپنے حق وچ کیا کرواؤ, دعا کرواؤ کہ جس طرح او دے گناہ معاف ہو گئے انجے بھی ساڈے ہی معاف ہونے چاہیے. اس لیے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے گل دسی ہے کہ جڑا بندہ بیت اللہ دی زیارت کر کے آوے او گناہاں تو پاک ہو ویندا ہے. تے جڑے بندے نو اللہ نے طاقت دتی ہوے کہ او زیارت کر سکدا ہوے, حج تے جا سکدا ہوے لیکن جاوے نہیں, اللہ دے پاک رسول فرماندے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. او بندہ حج دی طاقت رکھنے دے باوجود پیسے دے اتے سپ بن کے بیٹھا ہے, ہائے ہائے لاکھ روپیہ میرا ایویں مہینے میں چلیا ونجے, اتنا میری محنت تے کمائی تے مزدوری ختم ہو ونجے ایک بیت اللہ دی زیارت پیچھے. او بندہ پیسے نو بچاون دی خاطر اگر اس گھر دی زیارت نہیں کردا جڑے گھر نو ابراہیم نے بنایا ہے, اللہ دے نبی فرماندے او جڑے ویلے مرسی او دی موت دو حالتاں وچ آ سکدی ہے, اسلام وچ نہیں آ سکدی. اسلام دی حال وچ, اسلام دے حال وچ او بندہ نہیں مر سکدا, ایمان دے حال وچ او بندہ نہیں مر سکدا. او بندہ مرسی یا یہودی ہو کے مرسی یا عیسائی ہو کے مرسی. تا نبی کریم نے یہودیاں تے عیسائیاں نال تشبیہ دتی ہے کہ یہودی تے عیسائی بیت اللہ دی زیارت تے حج کر دے کوئی نہیں. جڑے بیت اللہ دے حج تے زیارت کرن واسطے تیار نہیں او یہودی ہو سکدا ہے یا نصرانی ہو سکدا ہے, مسلمان دے دل وچ بیت اللہ دی قدر و قیمت کدے ختم ہو سکدی. اس واسطے حاجی چلا گیا ہے, حاجی چلیا گیا ہے, حج تے چلیا گیا ہے. جڑے ویلے مکے دے اندر پہنچدا ہے, مکے دے اندر پہنچنے تو سب تو پہلے او دی دل دی تمنا ہوندی ہے کہ کس جگہ تے جاواں. پہلے کتے جاواں, پہلے میں بیت اللہ دے اندر جاواں جڑے گھر نو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے. جڑے ویلے حاجی صاحب اے لشکر تے سارا فوج جاندی ہے اس جگہ دے اتے
حالانکہ جڑے ویلے سارے جا رہے ہوندے نے کسے دا علاقہ ہور کسے دا ملک ہور کسے دا رنگ ہور کسے دی نسل ہور کسے دا قبیلہ ہور نہ کوئی قبیلہ ملے نہ کوئی رنگ ملے نہ کوئی نسل ملے نہ کوئی ذات پات ملے نہ کوئی صفات و عادات ملے نہ آیات و انوار ملے نہ اطوار و ادوار ملے کوئی چیز نہیں بندے دی مل رہی کوئی کالا تے کوئی گورا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی سوڈانی کوئی ایرانی کوئی پاکستانی کوئی مجوسی اے سارے دے سارے کٹھے ہو کے جا رہے ہیں جڑے ویلے بیت اللہ دے قریب ویندن اللہ کریم فرماندا ہے جلدی کرو اے شہانہ لباس اتار دیو کیا کرو شہانہ لباس اتار دو اے امیرانہ لباس اتار دو اے قیمتی لکھاں دے جوڑے جڑے ہوئے پے ہوئے نہیں اتار دے لکھاں دے جوڑے بھی اللہ اتروا دیتے اللہ فرماندا اے جڑیاں پگڑیاں بن کے آئے جلدی کر پگڑیاں بھی اتار دے اے جوتے قیمتی پا کے جوتے بھی اتار دے حاجی نو حکم پہ آوندا ہے کہ کم کرو کپڑے اتارو اتار دیتے جوتے اتارو اتار دیتے پگڑی اتارو اتار دیتے اللہ کریم فرماندے ہن او کپڑے پا جڑے قبر وچ پا کے بندہ جاندا ہے کیڑے کپڑے پا او کپڑے لباس تے پا زیب تن کر جڑے بندہ قبر دے اندر پا کے جاندا ہے ہن سارے دے سارے رنگ و نسل دے لحاظ نال مختلف ہیں لیکن عادت ساریاں دی حالت ساریاں دی ایک حالت ہو گئی ہے ہن چپلی پائی کھلوتا ہے لباس دو کپڑے پائی کھلوتا ہے تلے چادر پائی کھلوتا ہے اتے بادشاہ لباس دے طور تے ایک قمیص ان سیتا پیا ہوا ہے جدی سلائی بھی کوئی نہیں ہوئی ایک چادر وجود تے ایک چادر تلے پائی ہوئی ہے دو کپڑے کفن دے پا کے او بندہ سامنے کھلو گئے ہن اللہ کریم فرماندے نے پتہ ہی میں تیرے کپڑے کیوں اتروا دیتے شہانہ لباس کیوں اتارے پگڑی تیری کیوں اتاری اور جوتا تیرا کیوں اتاریا اللہ فرماندا ہے تینوں دسنا چاہنا او کرنا فرا والا بندہ او تکبر کرن والا بندہ او آکڑ خانی نال زندگی گزارن والا بندہ ہن دس تیری کے پوزیشن ہے دس تیری کے پوزیشن ہے تو تہیں اس پوزیشن دا مالک جڑے ویلے تیرے تے موت آونی ہے انہاں دو کپڑیاں دے نال اگلیاں تینوں مٹی دے وچ دب کے دفن کر دیونا ہے اس پوزیشن وچ رہن والا تو بندہ ہے تے کرو فر اتنیاں کردا ہے آکڑ خانیاں اتنیاں کردا ہے گلاں آسمان دے نال تیریاں ملدیاں جلدیاں ہوندیاں نے اللہ فرماندا ہے اے سارا کچھ تیرا اتروا کے میں تینوں قبر دا میدان یاد کروایا ہے کہ اے وقت ہی تیرے اتے آنے والا ہے اس تو پہلے میں تینوں مردہ بنا دیتا ہے موتو قبل ان تموتو مرن تو پہلے تینوں مرن والی حالت وکھا دیتی ہے کہ مرن تو بعد تو انج میرے سامنے پیش ہونا ہی اللہ اے بھی ہو گیا میں سارا کچھ کر لیا ہے تیرا حکم جو آیا ہے کپڑے اتر گئے نے جوتے اتر گئے نے پگڑیاں اتر گئی نے کفن دے دو کپڑے اپنے وجود تے میں سجا لینے ہن اللہ کریم فرماندا ہے آونج میرے گھر ہن آونج میرے گھر جڑے ویلے بندہ بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے سب تو پہلے اودی زبان چوں نکلدا ہے اللہم لبیک کے لفظ نکلدا ہے اللہم لبیک اے میرا اللہ میں حاضر ہوں اے میرا اللہ حاضر دا کے مطلب ہوندا ہے میں تیرا نوکر تے تو میرا مالک ہے میں تیری مخلوق تے تو میرا خالق ہے میں تیرا مرزوق تے تو میرا رازق ہے میں تیری مملوک تے تو میرا مالک ہے اے میرا اللہ میں حاضر ہو گیا ہن جویں تو آکھے میں انجے کراں جویں تو آکھے انجے میں نہ کراں اس واسطے بندہ حاضر آکھدا ہے حاضر دا مطلب ہوندا ہے کہ ہن میری بدی چھٹی دا مالک ہن بدی چھٹی دا مالک تے نیندر والے دا کون مالک ہو سی جڑے ستے پین انہاں دا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے نا کیا خیال ہے گل سمجھ آندی پئی ہے ساریاں نو اج بیت اللہ دا حج پیا ہوندا ہے تے اج بھی جیڑا ستا پیا ہوے تے ستے دے کٹے جمدن پھر اساں زیارت تاں نہیں ہو سکدی نا ہن تھوڑا جہا ہوشیار ہو کے بہت تاکہ اگلی گل شروع کراں میں جاگ پئے ہو شکر ہے
بیت اللہ دے اندر آ گئے، اللہ کریم فرماندا ہن آ گئے ہو، سارے دے سارے ایک زبان بول کے پہ آکھ دین، سارے ایک زبان بول کے پہ آکھ دین لبیک اے اللہ اسی حاضر ہو گئے، اسا تیرے دربار دے اندر پیش ہو گئے۔ اللہ کریم فرماندا ہے اچھا حاضر ہو گئے ہو، حاضر تا ہو گئے ہو، تہاڈی حاضری تا ہو گئی ہے، ہن کیڑا پتہ جو کہ دی حاضری قبول ہے تے کہ دی حاضری مردود ہے، اے تا کسے نو پتہ وی کوئی نہیں۔ سارے دے سارے آدے پین، بلوچی بھی آدھے لبیک، سریکی بھی آدھا لبیک، پشتو والا بھی آدھا لبیک، پنجابی بھی آدھا لبیک، ہندکو بھی آدھا لبیک، او سارے تسا بول دے پئے ہو، بول ہی تہاڈا ہکو ہے، قول ہی تہاڈا ہکو ہے، ماحول ہی تہاڈا ہکو ہے، پر لفظ تسا بول رہے ہو کہ آ گئے ایسی حاضر ہو گئے، پر کسے نو پتہ کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں جو کہ دی حاضری قبول ہے تے کہ دی مردود ہے، اے تا یقین کسے نو کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندے آؤ آؤ میں تانوں دساں، جے دی حاضری قبول کرنی ہے او دی علامت ہی دس دینا، تے جے دی حاضری قبول نہیں او دی علامت ہی دس دینا۔ اللہ جی دسو دسو جلدی، اساں تا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اساں تا بچے چھوڑ کے آئے ہیں، ساری دنیا دی کمائی تیرے رستے تے لا کے خرچ کر کے آئے کھلوتے ہیں۔ اللہ ساڈی تمنا ہے حاضری ساڈی قبول ہو ونجے، ساڈی حاضری نو رد نہ کریں، ساڈے اتے ناراض نہ ہوویں، اللہ رحمتاں دیاں بارشاں وسا دیویں، چونکہ اساں تیرے دربار تے بالکل حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جے حاضری قبول کراونی ہے تاں اونجے آکھو جویں میرے ابراہیم نے آکھے۔ کنے آکھو؟ جس طرح کس نے لفظ آکھے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ دی ایک ایک ادا اللہ نو پسند آئی ہے، اس وقت اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر ابراہیم تیرے اتے تا موت ونجنی ہے پر تیریاں اداواں ختم نہیں ہونیاں، تیرے اتے موت ونجنی ہے تیریاں وفاواں ختم نہیں ہونیاں، تیرے اتے موت ونجنی ہے پر تیریاں دعاواں ختم نہیں ہونیاں۔ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ دی گل جیڑی پکی ہوئی ہے، اللہ کریم فرماندے سب تو پہلے اس گل دا اقرار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی گل اے کیتی لوگوں لا شریک لہو، پہلا جملہ کہ بولے لا شریک لہو، کہ او دا کوئی شریک نہیں، اس دا کوئی شریک نہیں۔ او حاجیا حج کرن والیا، دولتاں خرچ کر کے آون والیا، میرے دروازے دے اوتے حاضری دیون والیا، آ سب تو پہلے دل دی صفائی کر، سب تو پہلے اندر دی صفائی کر، ظاہری صفائی تا کر رہے ہیں، بوٹ بھی اتار رہے ہیں، کپڑے میلے کچیلے اتار دیتے نہیں، ہن صاف ستھرے کفن والے چٹے سفید کپڑے پا لینی، ہن تیرا ظاہر تا اجلا ہو گیا پر تیرے اندر دا کسے نو پتہ میرے سوا کوئی نہیں، تیرے اندر دا پتہ میرے علاوہ کسے نو کوئی نہیں، تیرے اندر نو نہ نبی جانے نہ ولی جانے نہ چھوٹا جانے نہ بڑا جانے نہ مقرب جانے نہ نوری نہ حجری نہ خاکی نہ علوی نہ سفلی، کوئی تیرے اندر دا حال نہیں جاندا۔ اپنے اندر دے عقیدے دا اعلان کر کے لوگاں نو دس کہ لوگو میرا علاقہ تا ہو رہے، میری زبان تا ہو رہے، میرا قبیلہ تا ہو رہے، میری رنگ تے نسل تا ہو رہے، لیکن میرا عقیدہ ابراہیم والا، میرا عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ والا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا عقیدہ کیڑا دسنا ہے؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرا اللہ میں حاضر ہویا اس عقیدے دے نال جو تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا واہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تیریاں یاداں تازہ ہو ویندیاں نے جنے ویلے مسئلہ توحید دا چھڑ ویندا ہے، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تقریر پہ کر دے ہوندے ہیں تے آدھے لوگوں لا کیا آکھدے ہن لا
شریکا لہ، اللہ دا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ تے انہاں دا انداز کہ ہوندا ہے آدھے لوگوں لا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت کے پہ کر دیو، نبی موجود، ولی موجود، فرشتے موجود، جن موجود، بزرگ موجود، غوث موجود، کتب موجود، ابدال موجود، پرہیزگار موجود، متقی موجود، سید الاولین موجود، آخرین موجود، طاہرین موجود، معصومین موجود، اے سارے موجود ہیں۔ تسا دو کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ شیخ القرآن آدھر آؤ تو میں دساں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کیا آکھ دین؟ تسا بھی ایک باری آکھ سٹو، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ او شیخ صاحب کے پہ کر دیو اللہ دا نام منو، اے سارے موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ موجود ہے، حضرت ابراہیم موجود ہے، حضرت اسماعیل موجود ہے، شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے، او لاہور والا داتا موجود ہے، او غوث بہاول حق موجود ہے، او بیڑا دھک موجود ہے، او پیر چشتی موجود ہے، او کشتی پار لگاون والا موجود ہے، فلانا موجود، فلانا موجود۔ تسا دو کوئی نہ، شیخ القرآن دے میادا کوئی نہ، کوئی نہ، کوئی نہ۔ کیوں کوئی نہ؟ اس وقت شیخ صاحب آدن نبی ٹھیک موجود ہے، ولی موجود ہے، غوث موجود ہے، کتب موجود ہے، ابدال موجود ہے، نیک موجود ہے، اول موجود ہے، آخر موجود ہے، ظاہر موجود ہے، باطن موجود، سارے موجود ہیں۔ اے موجود تہن پر معبود کوئی نہ۔ اللہ اے سارے موجود ہیں پر معبود کلا۔ سارے آکھو معبود کلا، جیدا نا زبان تے آوے اللہ، جیڑا آکھے او دا دنیا تے آخرت وچ ہووے بھلا۔ سارے آکھو معبود۔ آہا جی بیت اللہ وچ آ گیا ہے، اقرار کر لا شریک اللہ کا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مندا، کسے نو نہیں مندا۔ نبی دا نام ہے او نبی ہے پر تیرا شریک کوئی نہ، پیراں دا نام ہے او پیر ضرور ہے پر تیرا شریک کوئی نہ، او غوث موجود ہے پر تیرا شریک کوئی نہ، او جیلانی ضرور ہے پر تیرا شریک کوئی نہ، او بیڑا دھک نہ جنہ رکھے ہوئے او پیر موجود ہے پر شریک کوئی نہ، کوئی نہ، کوئی نہ۔ اس وقت بیت اللہ میں پہلا اقرار کرو جو شریک کوئی نہ۔ ہن آ گیا وہ مسئلہ جو پہلے کیا کرو، پہلے نہ کرو تے بعد وچ ہاں کرو۔ اللہ دا نام ہے تے ہاں کرو، باقی دنیا دا نام ہے تے آکھو کوئی نہ، کوئی نہ، کوئی نہ۔ اس وقت بندے نے اقرار کر لیا ہے، ہن اللہ کریم فرماندا ہے ہن تینوں اجازت ہے، ہن چکر مار، ہن کیا کر، میرے گھر دے ارد گرد پھرنا شروع کر دے۔ چکر جڑے ویلے بندہ پیا ماردا ہے ویکھن والا دا یار کوئی جھلا ہو گئی ہے، اے کوئی پاگل ہو گئی ہے، اے دا عقل ٹھکانے کوئی نہیں، پتھراں دے کوٹھے دے آشویری پھردا پیا تے چکر پیا ماردا ہے، جویں بندہ پاگل ہو ویندا ہے پھر ادھر تے ادھر مارنا شروع کر دیندا ہے، اونوں پتہ سر کسے چیز دا نہیں ہوندا۔ اے بھی کوئی پاگل آ گئی ہے جڑا دو کپڑے کفن دے پا کے مٹی دے ڈھیر دے اگے پتھراں دے کوٹھے دے آشویری پھرنا شروع کر دیتا سی، چکر مارنا شروع کر دیتا سی۔ اللہ کریم فرماندے اے چکر تیرے مارنا بھی میرے ابراہیم دیاں عطاواں، میرے ابراہیم دیاں عطاواں نے، تا میں تینوں چکر مارن دا حکم چ دیتا ہے۔ جنے ویلے چکر بندہ ماردا ہے اللہ کریم فرماندا ہن ذرا آکڑ ونج، ہن ذرا کی کر آکڑ ونج، کندے ہلا لے، انج سینہ تان لے تے میرے گھر دا چکر مار۔ اللہ تکبر کرنا تا جرم ہے، تکبر کرنا پہلے تو آدھے تکبر نہ کرو، جس بندے بھی تکبر کیتا میں اتھوں پکڑ کے جہنم وچ گھسیٹ کے مار دیاں گا۔ ہن تیرے گھر وچ آ گیاں، اے تاں عاجزی دا سب تو بڑا مقام ہے، ایتھے تے زیادہ جھکنا ہے، زیادہ عاجزی کرنی ہے، زیادہ لاچاری کرنی ہے، زیادہ بے بسی کرنی ہے، زیادہ تیرے اگے جھکنا ہے۔ ایتھے ہن تو آدھے آکڑ ونج، اللہ فرماندا ہے کسے جگہ تے اکڑنا عبادت، کسے جگہ تے جھک ونجنا عبادت۔ اللہ فرماندا ہے جتھے میرا حکم آ ونجے جو ایتھے اکڑ ونج اوتھے عبادت بن ویندی ہے، تے جتھے میرا حکم آوے ایتھے جھک ونج اوتھے بندہ اکڑ ونجے تے او لعنت بن ویندی ہے۔
میں ابلیس نو آکھیا ہن جھک ونجو آکڑ گیا او ساری زندگی واسطے لانتی بن گیا ہن میں تینوں آکھدا پیاں ایتھے آکڑ ونج اگر تو نہ آکڑیو تے تیری عبادت حج علی بھی مردود کر دیاں گا حاجی آکڑ گئے رمل پیا کر دے اللہ کیوں پیا کرواندا ہے اللہ فرماندا ہے اے بھی میرے محمد دے یاراں دی ادا ہے میرے محمد دے یاراں دی ادا ہے اللہ دے پاک رسول دے صحابہ کرام جنگ و جہاد تو جڑے ویلے واپس آئے نے گرد و غبار بھی موجود ہے جسمانی طور تے کمزوری بھی موجود ہے بخار بھی موجود ہے نحیف پن بھی موجود ہے جڑے ویلے بیت اللہ دا طواف پہ کر دیان تے مشرک دوروں کھلوتے ہیں ویکھ دے آکھے اے دیکھو جی اے حالت ذرا ویکھو انہاں دی اے ساڈے نال جنگ لڑسن اے ساڈے ملک نو فتح کرسن تے اے ساڈے نال لڑائی کرسن حالت ویکھو جڑے چلن تو لاچار ہیں ٹرن پھرن تو لاچار ہیں جنہاں دی لتاں وچ ساہ بھی کوئی نہیں جنہاں وچ پاواں وچ پکڑنے دی طاقت ہی کوئی نہیں اے ساڈے نال جنگاں کیویں لڑسن جڑے ویلے گل پہنچی ہے محمد پاک دے کنا تونی اللہ دے پاک رسول دے نے او یار جڑے ویلے بیت اللہ دے دوے چکر تے مڑو سینہ تانو سینہ تان کے آؤ کندے ہلا کے آؤ رمل کر دیا آؤ کیوں جی آکے اس واسطے تاکہ مشرکاں نو پتہ لگ ونجے جو مسلمان جتنے ہی کمزور ہوئے جسم کمزور ہوئے دے لیکن مسلمان دا ایمان کدے کمزور نہیں ہوندا ایمانی طور تے ہر ٹائم جوان ہوندا ہے ہر ٹائم بزور تے طاقت والا ہوندا ہے جڑے ویلے حج آ کے طواف کیتے نے رمل ہو گئی ہے اللہ کریم فرماندا ہے میرے محمد دے یاراں دی یاد تازہ ہو گئی ہے انہاں دی اداواں زندہ ہو گئیاں نے آ ونج ہن حجر اسود کول کتے آ ونج آ بیت اللہ دے کول نصب ہویا پیائی ایک پتھر او دے کریم آون سارے حاجی او دے پاسے دوڑ پیندے نے جڑے ویلے اتھے دوڑے نے محمد دا ایک یار کھلو گیا ہے ایک یار کھلو گیا ہے جدا نا عمر جدا نا کیوے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے او سامنے آئے نے او سامنے کھلو کے آدھے انکا حجر لا تضر ولا تنفع او حجر اسودا میں عمر دی گل سن لے اج میرے جیاں امیر عمر جرار بندہ اتنیاں طاقتاں تے زور والا بندہ اج تائیں حجر اسود نو بوسا دیون واسطے آ رہے ہیں اے نہ سمجھی حجر اسود جو تو نفع دا مالک ہے تو نقصان دا مالک ہے میں تیرے کولو ڈر کے تے میں تیرے اگے جھکدا پیا میں تیرے پیار پیا لیندا میں تیرے بوسے پیا لیندا نا نا لا تنفع ولا تضر تیرے اندر نفع نقصان دیون دی طاقت کوئی نہ وچ پھر آ گئی ہے نا لا تضر ولا تنفع تیرے اندر نفع دی نہ طاقت کوئی نہ تیرے اندر نقصان دی طاقت کوئی نہ او جی نفع دی طاقت ہی کوئی نہیں واتی ساری دنیا نو بوسے پی دین دیئے نقصان دی طاقت کوئی نہیں واتی ساری دنیا نو بوسے پی دین دیئے آخر اے دی کے وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وجہ بیان کر کے آدن میرے جیاں عمر تینو تاں بوسا دین دے صدیق تینو تاں بوسا دین دے عثمان تینو تاں بوسا دین دے حضرت علی المرتضی تینو تاں بوسا دین دے حسن حسین تینو تاں بوسا دین دے امیر معاویہ تینو تاں بوسا دیندا ہے کہ میرے محمد دے ہونٹ تیرے نال لگے میرے محمد دے ہونٹ تیرے نال لگے اللہ کریم فرماندا ہے اے پتھر جنت چوں آیا ہے کتھوں آیا ہے جنت چوں آیا ہے تے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونوں اپنے ہونٹاں دے نال بوسا چا دیتا ہے ہن سارے دے سارے آدے پین اساں تا بوسا پہ دیندے ہیں حضرت عمر آدن اگر میں اپنے محبوب نو نہ دیکھا بوسا دیندیاں حجر اسود تو بھی ایک پتھروار پتھر ہے میں تینوں کدے دیواں بوسا آکھے میں تیرے نیڑے کدے بھی لگن واسطے تیار کوئی نہ ہم کمال نہیں عقیدے دی
کہ کتنی پیڑا کیدا ہے جو محمد پاک دے ہونٹ لگے نو اس پتھر نو تاوی حضرت عمر آدا ہے تیرے وچ نفع نقصان دی طاقت تے ساڈی حال ہی ویکھو نا عقیدے والی لوگ شودے جاندے نہ درباراں تے چھوٹے چھوٹے پتھر پے ہوندے او چا کے تے دیوار نال رگڑ کے تے وات کنڈی نو پر مار دے رگڑے چاڑی پہ ہوندے کوئی اگوں کوئی پچھوں اے کی پیا ہوندے آکھو جی اے برکت وچ داخل پی ہوندی ہے او پیر صاحب علی قبر دی جڑی مٹی والی برکت او اس پتھر نوں لگدی ہے پتھر جدوں میں اپنے نال رگڑدا او ادھر وچ داخل ہو ویندی ہے مطلب آٹومیٹک مدغم غیر مدغم کام پیا ہوندا ہے پتہ نہیں اے کتھوں کڈ کے لے آن حضرت عمر تے محمد پاک دے ہونٹاں نال لگے ہوئے پتھر نوں بھی نفع نقصان دا مالک تے جیڑا پتھر ساڈے پیر دی قبر نال لگ ونجے او وڈی برکت والا بادشاہ او پتھر تا ایو جے برکت والے کہ لوگ گھراں وچ آ کے آندن اپنے سرانے بھی رکھ دین اپنی پیٹیاں چ رکھ دین پیسیاں نال ہی رکھ دین تے بعد پتھر ایو جے بنے ہوئے درباراں تے جنہاں دا میں نا ہی سٹیج تے نہیں لے سکدا اتنی جہالت تے تاریکی آ گئی ہے کہ جنہ لوگاں دے گھر بچے پیدا نہیں ہوندے او زنانیاں ون کے جو کچھ اس پتھر نال کر دین اللہ ہی امان دے وے تے اللہ ہی معافی دے وے اللہ ہی نہ مشرکاں نو کوئی سیدھی راہ لوے ورنہ کوئی گل دسنے دے قابل کوئی نہیں بہرحال حضرت عمر رضی انکا حجر لا تضر ولا تنفع تیرے اندر طاقت کوئی نہیں نفع نقصان دا مالک ہی میں تینوں کدے سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں جڑے ویلے اتھوں مڑ دین اللہ کریم فرماندے آؤ میرے ابراہیم دے قدماں لے پاسے آ ونجو مقام ابراہیم تے آ ونجو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے مقام ابراہیم دے ارد گرد جڑے ویلے پھر دے پائے انہاں دے دل وچ خیال آیا کہ یار ایتھے دو نفل تا پڑھ لواں کی کر لواں دو نفل تا پڑھ لواں اس جگہ دے اتے جتھے پیر لگے ہوئے نے پتھر دے اتے ابراہیم خلیل اللہ دے اللہ فرماندا ہے جڑے پتھر نال نسبت ہو گئی ہے میرے ابراہیم دے پیراں دی میں اس پتھر دی بھی قیامت توڑی حفاظت کروا دیتی ہے اج تک نشان نہیں مٹن دیتا او نشان اج تک موجود ہیں اللہ فرماندا ہے آؤ میں تانوں دساں جے پتھر وچ ابراہیم دا اثر پیراں دا چلیا گیا ہے تے او دا اتنا شان بڑھایا ہے جو محمد ہی اوتھے کھلو کے نفل پیا پڑھدا ہوے ابو بکر ہی اوتھے کھلو کے نفل پیا پڑھدا ہوے اللہ فرماندا ہے او جیڑا پتھر ابراہیم نال جڑ ونجے اتنیاں قدراں ہوے تے جیڑا ابو بکر محبوب دے سینے نال تے محمد دے مدینے نال جڑ ونجے او صدیق دے شان دیاں وی دھماں کچھ ہور ہونیاں نے عرشاں تے فرشاں تو نہیں او دا نام وی میں بلند کرا دیونا او پتھر محمد پاک دے قدماں نال جڑے تے پتھر آلہ پتھر ابراہیم دے قدماں نال جڑے تے او پتھر آلہ جے صدیق محمد دے سینے نال جڑے تے او کیوں نہیں آلہ ہے آلہ کہ نہیں تے جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد پاک حضرت امیر معاویہ نو سامنے کھلو کے امیر معاویہ دے سینے دے اتے ہاتھ مار کے آدر اللہم اجعلہ ہادیاں تینو ہاتھ لگ گیا ہے تو ہادی بھی ہو گیا ہے تے مہدی بھی ہو گیا ہے خود بھی ہدایت تیرا سے جڑا تیرے نال جڑ گیا او بھی ہدایت تیرا سی محمد دے ہاتھ لگن تے اثر کتنی ہوئے ابراہیم دے پیر لگن حضرت عمر دے دل خیال آیا دو نفل پڑھا پر آدھا یار میرے محبوب تک دے پڑھے کوئی نہیں تے میں اپنے طرفوں کنجے پڑھا نفل پڑھ دیاں روک گئی ہے ارادہ کیتا سی پر تر کر دیتا سی تھوڑی دیر تو بعد جبریل آ گیا ہے کون آ گیا ہے جبریل آ گیا ہے اللہ دے پاک رسول کو قرآن لے کے آ گیا ہے اللہ کریم آدر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جیڑی جگہ تے کھلوتا ہے جتھے میرے ابراہیم دے پیراں دے نشان لگے ہوئے نی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اتھے دو نفل پڑھ کیوں اللہ فرماتا ہے میرا محمد تیرے یار دے دل وچ خیال آیا ہے تیرے عمر دے دل وچ خیال آیا ہے حضرت عمر دے ارادے تے خیال نو بھی اللہ قرآن چ بڑھایا ہے
کے بنایا ہے؟ اللہ قرآن بڑھا کے اپنے پیغمبر تے نازل کر دیتا ہے تے فوراً حکم نازل کر دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے پاک پیغمبر ہن قیامت تک واسطے جتنے لوگ بھی آسن جب تک تیرے عمر دی خواہش نو پورا نہ کر سن حاجی قبول اتھے دو نفل پڑھنے پیسن بھاویں عمر نو دل تیرا مننے تے بھاویں نہ مننے اتھے پڑھنا پیسی۔ اللہ فرماتا ہے سارے لوگ آ رہے ہیں، اے عباس آ رہے ہیں، عباس عمر دے ارادے دے مطابق تے خواہش دے مطابق پڑھ دو نفل۔ اے کون آ رہے ہیں؟ آکھے جی حسن تے حسین آ رہے ہیں، جلدی کر حسنین کریمین اتھے نفل پڑھو جتھے عمر دی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اے کون آ رہے ہیں؟ اے جعفر تیار آ گیا ہے، اے محمد دا چاچا آ گیا ہے، جلدی کر امیر حمزہ تو بھی پڑھ، جلدی کر جعفر تیار تو بھی پڑھ، او چھوٹیا تو بھی پڑھ، او بڑیا تو بھی پڑھ، عالمہ تو بھی پڑھ، جاہلہ تو بھی پڑھ، عربی تو بھی پڑھ، اجمی تو بھی پڑھ۔ جیڑا بھی آیا اس حج دے دوران، جیڑا بھی آیا اس بیت اللہ دے میدان، اونوں کرنا پیونا ہے عمر دے نال پکا ایمان۔ کرسی کہ نہ کرسی؟ نہ کرسی تے اپنا نقصان ہے، ساڈا کی بگاڑ سی؟ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل